شادی کے شروع میں کی جانے والی غلطیاں، جب شادی ہوتی ہے، جوانی ہوتی ہے، جوش ہوتا ہے، جوش میں جو ہے ہوش نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے بہت سی غلطیاں کی جاتی ہیں جس کا نقصان بعد میں پتہ چلتا ہے۔ وہ غلطیاں کیا ہیں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا، اور ان کا حل کیا ہے، آپ کیسے ان غلطیوں سے بچ سکتے ہیں اور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو اس سے پہلے جو ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور جو لوگ فیس بک پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ پیج کو فالو لائک کر لیں تاکہ آپ کو ہیلتھ سے ریلیٹڈ اچھی ویڈیوز ملتی رہیں۔ نمبر 1 جو ہے سب سے بڑی غلطی کی جاتی ہے وہ ہے سیکس کی زیادتی۔ تو شادی کے شروع کے دنوں میں جو ہے پرہیز نہیں کیا جاتا، دن رات جو ہے گاڑی کی جو ریس ہے اس پہ پیر رکھا ہوتا ہے، بریک نہیں لگاتے لوگ، جس کی وجہ سے جو ہے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ عورت کو کیا نقصان ہوتا ہے، اس کی شرمگاہ اور بچہ دانی میں سوجن وغیرہ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اٹھتے بیٹھتے درد ہوتا ہے، حیض بھی تکلیف سے آنے لگتا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے آپ کو وقفہ کرنا ضروری ہے تاکہ آپ کے اندر سوزش نہ ہو، اور گرم پانی یا ریت کی ٹکور کرنی چاہیے۔ سیکس کی زیادتی سے جو ہے مرد کو کیا نقصان ہوتا ہے، مرد جو ہے وہ صورت انزال کا شکار ہو جاتا ہے، مردانہ کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے جو ہے وقفہ ضروری ہے، اور ساتھ جو ہے دودھ کھجور کا استعمال کرنا چاہیے۔ شادی کے شروع میں کی جانے والی سب سے بڑی غلطی ہے یاد کرنا ضروری ہے۔ نمبر 2 جو ہے دوسری بڑی غلطی ہے حیض کے دنوں کا خیال نہ رکھنا۔ اس خیال نہ رکھنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، شادی کے شروع کے دنوں میں جب حیض کو نہیں خیال رکھا جاتا اور ہم بستری کی جاتی ہے تو حمل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ حیض آنے کے بعد جو ہے 13، 14، 15 دن جو ہوتے ہیں ان میں انڈے کا خراج ہوتا ہے، تو ان دنوں میں ہم بستری کی جائے تو حمل ہو جاتا ہے۔ تو جب حیض نہیں ہوتا تو ان کو پتہ چلتا ہے، ان کو پتہ چلتا ہے کہ حمل ہو گیا، تو پھر وہ جو ہے سوچتے ہیں کہ ابھی تو ہم نے دعوتیں کھانی ہیں، گھومنا پھرنا ہے، تو وہ جو ہے زبردستی جو ہے پھر جو ہے حمل کو گراتے ہیں، تیز ادویات کا استعمال کرتے ہیں، گرم چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے ان کے ہارمونز خراب ہو جاتے ہیں۔ جب وہ دوبارہ بچہ پیدا کرنا کا سوچتے ہیں 6 مہینے یا سال کے بعد، تو ان کو حمل نہیں ہوتا۔ پھر وہ جب الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ جی آپ کے اووریز میں سسٹ بن گئی ہیں، آپ کی جو بچہ دانی ہے اس میں بہت زیادہ سوجن وغیرہ ہے، جس کی وجہ سے حمل نہیں ہوتا۔ یہ بھی بہت زیادہ کی جانے والی غلطی ہے۔ اگر آپ جو ہے شادی کے شروع کے دنوں میں پرہیز کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بہترین حل ہے 13، 14، 15 جو ڈیٹ ہے حیض آنے کے بعد، ان دنوں میں پرہیز کر سکتے ہیں یا کنڈم وغیرہ کا استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 حمل میں وقفہ۔ شادی کے شروع کے دنوں میں حمل سے بچنے کے لیے کچھ لوگ جو ہیں شادی کے شروع کے دنوں میں جو ہے وقفے والے انجیکشن لگوانا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہارمون خراب ہوتے ہیں، انڈے کا خراج رک جاتا ہے اور عورت بانجھ پن کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو حمل میں وقفے کا جو سب سے بہترین طریقہ ہے وہ حیض کے جو 13، 14 دن ہیں ان دنوں میں ہم بستری سے پرہیز کر سکتے ہیں، کنڈم کا استعمال کر سکتے ہیں۔ عورت کے استعمال والے کنڈم بھی مل جاتے ہیں، مرد کے استعمال کے لیے بھی کنڈم مل جاتے ہیں، تو یہ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ کچھ غلطیاں تھیں جو شادی کے شروع کے دنوں میں کی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے عورت جو ہے بانجھ پن کا شکار ہو سکتی ہے، اولاد سے محروم رہ سکتی ہے۔ اگر آپ ان باتوں پر خیال رکھتے ہیں تو آپ جو ہے ان غلطیوں سے ہونے والا جو نقصان ہے ان سے بچ سکتے ہیں۔